4 کاموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 4 کاموں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ دیکھو ان 4 کاموں کو انجام دو تو کیا ہے، اطمینان و سکون اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محترم حضرات، میں ان 4 کاموں کی وضاحت کرنے کے پہلے ایک مسئلہ جو مجھ تک پہنچا ہے اس مسئلے کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد کسی عورت کو چھو دے یا چھو لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سماج میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی، ماں، بیٹی، کسی بڑی عورت کو چھوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے علماء کے اس مسئلے میں اقوال ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ قرآن مجید کی آیت اولا مستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو تو کیا کرو، وضو کرو، تو یہ بات ذکر ہے۔ محترم حضرات، علماء نے یہاں پر جو لمس کا ذکر کیا، لمس مطلب چھونا ہے جو لغوی معنی میں، لیکن شریعت علماء نے اس کی جو توجیہ بتائی ہے وہ انسان کا اپنی بیوی سے مل کر اپنی خواہش کو پورا کرنا، جس سے غسل اور وضو دونوں ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ ایسے ہی کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھو لے یا اپنی بچی کو چھو لے، اپنی ماں سے چھو لے تو یاد رکھو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کے دیگر دلائل ہے جو اس بات پر ہمیں صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات میں سے کسی حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں میں سے بعض کا بوسہ لیتے، پھر مسجد کی طرف چلے جاتے نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کے نبی وضو کرنے کے بعد اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے، پھر نماز جاتے، نماز ادا کرتے، تو معلوم ہوا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس سے بھی صریح واضح دلیل چاہیے تو واضح دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تہجد کا اہتمام کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بڑا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں تہجد کا اہتمام کرتے تو اللہ کے نبی نماز پڑھتے، چھوٹا کمرہ تھا۔ جب سجدہ اور رکوع کرنے جاتے تو عائشہ سجدے کے لیے جاتے تو عائشہ کو ہلاتے، ہاتھ سے اشارہ کرتے، عائشہ سمجھ جاتی کہ اللہ کے نبی اب سجدہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے سے تھوڑا کھسک جاتی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی رات میں تہجد کا اہتمام کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوتے۔ اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ چھوتے نہیں، بلکہ چھونے کے بعد دوبارہ جا کر وضو کر کے آتے۔ تو واضح حدیث ہے، یاد رکھو یہ مسئلہ واضح ہے، کسی عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اس میں سے جو اہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں۔ چنانچہ لوگ کیا کرنے لگے؟ دوڑ دوڑ کر جانے لگے، اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے۔ تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی اللہ کے نبی کو دیکھوں، چنانچہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ دوڑا، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی میں پہچان لیا، میں کہا کہ یہ ایسا چہرہ ہے جو جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ ابھی اس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھتے ہی اللہ کے نبی کا، یہ ایک ایسا چہرہ ہے جو سچا چہرہ ہے، جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے میں بات سنی وہ یہ تھی، آپ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام،
تدخل الجنت بسلام۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو سلام کو عام کرو۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور مسکینوں کو کھلاؤ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی کرو، اور وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت آپ کیا کرو؟ نماز کو ادا کرو۔ تو محترم حضرات، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تدخل الجنت بسلام۔ دیکھو اگر تم یہ 4 عمل کر لو گے تو یاد رکھو تم امن و شانتی کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے جو عمل ذکر کیا اسی کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو سلام کو عام کرو۔ محترم حضرات، شریعت اسلامیہ جو سلام کے کلمات ہمیں ادا کیے ہیں، دیے ہیں، یہ معمولی کلمات نہیں، یہ معمولی کلمات نہیں ہیں۔ یاد رکھو ان کلمات کو آدم علیہ السلام فرشتوں سے سیکھا۔ اللہ کے نبی اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا جا کر فلاں جگہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، تم اس جماعت کو جا کر سلام کرنا۔ پھر دیکھو وہ جو جواب دیں گے اس کو یاد رکھنا، یہ آگے چل کر تمہاری امت میں رائج ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں، ان کے اوپر السلام علیکم کہتے ہیں۔ جو فرشتے بیٹھے تھے وہ فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہاں ملے ہمیں سلام کے کلمات؟ آسمان میں ملے۔ ایسے عمدہ کلمات جو دیے ہیں ہر مذہب کے پاس ایسے کلمات نہیں۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، سلام کی اہمیت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ دیکھو سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ جنت میں اس وقت داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور یاد رکھو تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم بینکم۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر اس پر تم عمل کر لو گے تو کیا ہے آپس میں محبت کر بیٹھو گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا سلام کو عام کرو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سلام کو عام کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، یاد رکھو ایک آدمی سلام کرتا ہے تو اس سلام کرنے پر بھی نیکیاں دی جاتی ہیں، اس سلام کرنے پر بھی نیکیاں مقرر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، ایک صحابی داخل ہونے والے داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا جواب دیے، وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارہ، کہا اس آدمی کو 10 نیکیاں مل گئی، اس آدمی کو 10 نیکیاں مل گئی۔ کیا کیا وہ صحابی؟ کیا کیے؟ داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہے، داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی جواب دیے، جواب دینے کے بعد یہ بتائی کہ اس آدمی کو 10 نیکیاں مل گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا جواب دیتے ہیں، وہ صحابی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشرونا، دیکھو اس صحابی کو 20 نیکیاں مل گئی۔ کتنا زیادہ کیے؟ السلام علیکم انہوں کہا تھا تو انہوں نے تھوڑا زیادتی کر دی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اس صحابی کو 20 نیکیاں مل گئی۔ اس کے بعد ایک تیسرے صحابی اندر داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا جواب دیتے ہیں، صحابی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اس صحابی کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ اس صحابی کو 30 نیکیاں مل گئی۔ دیکھیے نیکیاں جمانے کا کیسا بہترین نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ نیکیاں جمانے کا بہترین نسخہ سلام، یہ تو ایک تو دعا ہے، دوسری بات اس کو کرنے سے کیا مل رہے؟ نیکیاں مل رہے ہیں۔ آپس میں نیکیاں کمانے، جمانے، جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سلام علیکم کہے 10 نیکیاں،
अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहे तो 20 नेकियां, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे तो 30 नेकियां। आदमी चलते चलते नेकियां जमाने का सुनहरा मौका है। लेकिन आज हम माशरे में क्या करते हैं, सलाम करने पे कतराते हैं। मैं ही सलाम करना, मैं बड़ा आदमी, मुझे उन्हें करना, सो मेरे सामने वो सलाम करना, उसके सलाम को मैं जवाब दूँ, उन्हें मुझे सलाम करता है। आपस में नफरतें। याद रखो, सलाम एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह के नबी ने कहा मोहब्बत बढ़ती है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपके सामने हदीस में, और ये हकीकत है मोहतरम, ये हकीकत है। अगर आज़मा को देखना है तो आप अपने दुश्मन पर सलाम करके देखिए। आप पहली मर्तबा सलाम करेंगे, दुश्मन आपका क्या करता, थोड़ा गौर से देखता, खामोशी से चले जाता है। फिर दूसरी मर्तबा सलाम करो, उसके बाद थोड़ा दिल उसका पिघल जाता है, थोड़ा देखता है, सलाम नहीं, जवाब नहीं देता, ऐसे ही चले जाता। फिर तीसरी चौथी मर्तबा बार बार उसको सलाम करो, उसके दिल में जो तुम्हारी नफरत थी वो नफरत खत्म होती है और आप वो नफरत मोहब्बत में बदल जाती है, वो नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। वो आपको आगे बढ़कर दूसरी मर्तबा वो आगे बढ़कर आपको सलाम करना शुरू कर देगा। ये सलाम की अहमियत है और फजीलत है मोहतरम हज़रात। इसके अलावा सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जिक्र की, लेकिन याद रखो सलाम के कुछ आदाब हैं, आदाब का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने के आदाब का जिक्र करते हुए कहा, छोटा आदमी को चाहिए कि बड़ा आदमी को सलाम करे। एक आदमी खड़ा है तो बैठे हुए आदमी को सलाम करे, एक आदमी सवारी पर है तो जो आदमी पैदल चल रहा है उसको सलाम करे, एक छोटी जमात है तो वो छोटी जमात को चाहिए कि बड़ी जमात पर सलाम करे। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, युसल्लिमु सगीरु अलल कबीरी वल मारु अलल काइदी वल खलीलु अलल कसीरी। अल्लाह के नबी ने कहा, देखो छोटा बच्चा बड़े बच्चे बड़े लोगों पर सलाम करे। इसी तरह एक आदमी पैदल चल रहा है तो आदमी बैठे हुए आदमी को सलाम करे। इसी तरह एक छोटी जमात है, वो छोटी जमात को चाहिए बड़ी जमात को सलाम करे। उसके बाद अल्लाह के नबी एक दूसरी रिवायत में कहा, अर्राकिबु अलल माशी, एक आदमी सवार होकर जा रहा है तो उसको चाहिए जो आदमी पैदल चल रहा है उसको सलाम करे। और मोहतरम हजरात, ये नए उसलूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, इस पर हमें अमल करना चाहिए। आज लोग क्या कहते हैं, बड़े लोग आते हैं, छोटे आदमी बैठे तो उठको छोटे लोग उनको सलाम करते हैं। जो फर्द बैठा है, वो जो फर्द माशरे में अपने आप को बड़ा तस्वुर करता तो सामने जो बैठा है वो उठको उसको सलाम कर। हालांकि शरीयत हमें ये तालीम देती है, हम खड़े हैं, हम आ रहे हैं तो हमारी जिम्मे ये है कि हम उसको सलाम करें, हमारी जिम्मेदारी ये बनती कि हाँ सलाम। हाँ, ये सब चीज़ें अल्लाह के नबी आदाब सिखाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज ये भी था कि अल्लाह के नबी छोटे बच्चों को सलाम करते। जैसा कि अनस की रिवायत है, कहते हैं हम बच्चों के पास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता तो हम सोचते कि अल्लाह के नबी को सलाम करने में आगे करें, लेकिन अल्लाह के नबी हमसे आगे बढ़ जाते और हम पर सलाम करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज ये था कि आप सलाम करते। मोहतरम हज़रात, उसी तरह सलाम के आदाब में से एक अदब ये है कि हर देखे जिसको पहचानते हैं नहीं पहचानते, जिसके बारे में मालूम है कि मुसलमान है, सलाम करना चाहिए। बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो लोगों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, और इसी तरह तुम जिसे जानते हो जिसे नहीं जानते हो उन पर सलाम करो। ये अच्छे ईमान की दलील है, ये अच्छे ईमान की दलील है। जिसको जानते हो उसे सलाम करो, जिसे नहीं जानते हो उसको भी सलाम करो। तो सलाम करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, सलाम हुकूक इबाद में से है। मुस्लिम के बाहम जो हुकूक बनते हैं उन हुकूक में से एक हुकूक है सलाम करना। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमानों के बाहम 6 हुकूक हैं। उनमें सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम अपने भाई से मुलाकात करो तो याद रखो उसे सलाम करो। तो मालूम क्या हुआ, बाहमी हुकूक जो 6 हक का तज़किरा अल्लाह के नबी ने किया, उनमें से एक हक ये है कि हम बाहम क्या करें, सलाम को आम करें। उसके अलावा मोहतरम हज़रात, सलाम का जवाब देना है तो उम्दा तरीक़े से देना चाहिए। शरीयत इस्लामिया हमें इस बात की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। अल्लाह ताला कहता है कि देखो जब तुम्हें कोई सलाम करे तो याद रखो तुम उससे बेहतर उम्दा अंदाज में जवाब दो, वरना इतना ज़रूर करो कि उसका जवाब दे दो जिस तरह उसने कहा है। मतलब एक आदमी अस्सलामु अलैकुम कहा तो सामने वाले को चाहिए वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे। अगर उतना नहीं कर पा रहा तो वालेकुम सलाम ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, कि इसलिए कि शरीयत इस्लामिया हमें इस बात की तालीम देती है। मोहतरम हज़रात, इसके बाद एक मसला एक वाज़ेह करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। माशरे में देखते हैं कि लोग क्या है, गैर मुस्लिमों को सलाम करते हैं। याद रखो शरीयत हमें इस बात की तालीम नहीं देती है,
غیر مسلمانوں پہ سلام کرنا شریعت اس بات کی ہمیں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ شریعت میں ہے، یاد رکھو، غیر سلام یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ غیر مسلموں کو سلام کرنا یا سلام کرنے میں پہل کرنا، اس کی اجازت ہمیں شریعت میں نہیں ملتی۔ غیر مسلموں کو سلام کرنے یا پہل کرنے سے روکا گیا، منع کیا۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو یہود و نصارہ سے جب تمہارا سابقہ پڑ جائے، یہود و نصارہ سے تمہاری ملاقات ہو، تو کہا کہ تم سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اور انہوں جب سلام کرے تو اللہ کے نبی سے یاد رکھو، اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو اس کا جواب وعلیکہ بول کے حدیث میں ملتا ہے۔ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے سلام، اس لیے کہ سلام دعائیہ کلمات ہے، اس لیے شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو ایسے کلمات کا استعمال کریں۔ تو الغرض محترم حضرات، یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں جنت میں داخل ہونے والی 4 چیزیں ذکر کی، ان میں سے ایک چیز کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو ختم کر کے محبت میں تبدیل کر دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، توحید پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔